نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد القرآن الرشيد والفرقان الحميد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى معزز و محترم حاضرین و سامعین برادران اہل سنت ادب دربار نگاہ محبت آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے شرم و حیا. اس موضوع پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گی. اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے پہ عمل دافع اشرار فتن ہے، کردار کی آنکھوں میں یہ غیرت کی کرن ہے. پردے کو فقط عزت نسوانہ سمجھئے، یہ دشمن اسلام کے خوابوں کا کفن ہے. ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ، ناپاک ہوس کے لیے بنتا ہے رکاوٹ. بدکار کو اس واسطے پردے سے جلن ہے. اے کاش ہر ایک طبقہ نسواں کو وہ معلوم، اے کاش
طبقہ نسواں کو ہو معلوم، یہ شرم و حجاب اور حیا زیور زر ہے، ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، راضی ہے نبی اور فضل خدا سایہ فگر ہے، کہ ہر وہ آنکھ جس میں حیا ہے، ہر وہ آنکھ جس کے اندر حیا موجود ہے، اس کی حالت کیا ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس سے راضی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی اسی پر ہے، وہ اللہ کی رحمت ان کے سائے میں ہے، ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، راضی ہے نبی اور فضل خدا سایہ فگر۔ سبحان اللہ۔ سورہ نور کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو برائی، بے حیائی سے منع کیا ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب جو ہے اس کی وعید دی ہے، اور وہ عذاب مرنے کے بعد قبر میں یا حشر میں نہیں، بلکہ فرمایا وہ عذاب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ کس کو؟ جس نے کوئی بھی برائی جو ہے اس کو امت مسلمہ کے اندر پھیلا دیا۔ تو اشاعت فاحشہ جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ بڑا وسعت والا ہے۔ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو بے شمار چیزیں علماء نے اسی زمن میں نقل کی ہیں، ان میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے اس آج کے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ان میں ایک کیا ہے کہ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حرام کام کی ترغیب دینا، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تحریر کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، جیسے بھی ہو حرام کام کی ترغیب دینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد فحش تصاویر، ویڈیوز، ان کو بنانا اور بیچنا اور ان کے دیکھنے کا اہتمام کرنا، یہ سب کچھ اسی معنی میں شامل ہے۔ اور پھر فیشن شو کے نام پر امت مسلمہ میں حیا کو ختم کرنا، خواہ وہ گفتگو کے حوالے سے ہو یا آپ کے لباس کے حوالے سے ہو، جس طرح بھی ہو ان کاموں کو فروغ دینا، یہ بھی اسی زمن میں آتا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طرح سے ان کاموں کے اندر مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور اس برائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ یہ ایسی برائی ہے، فرمایا فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اس کے لیے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر اچھے طریقے کو رائج کیا اور اس پر عمل کیا، پھر اس کے بعد جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے بھی اس طریقے کے مطابق عمل کیا، تو اس کے اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ جو بعد میں آنے والے عمل کر رہے ہیں ان کے عملوں کا ثواب بھی اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا کہ جس نے وہ طریقہ رائج کیا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے فرمایا کہ وہ شخص جس نے کوئی برا طریقہ اسلام میں رائج کر دیا اور پھر اس کے جو بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے اس پر عمل کیا، تو اس کے عذاب کے اندر بھی کمی نہ کی جائے گی، اس کی جو سزا ہے اس کے اندر کمی نہ کی جائے گی، اور جو بعد میں آنے والے گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کا جو وبال ہے وہ بھی اسی پر ہوگا۔ جس طرح کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلمن قتل کیا جائے، جس کو ظلمن قتل کر دیا گیا، تو اس کے نہاد خون میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو قابیل ہے، جس نے ظلمن قتل کرنا ایجاد کیا تھا، سب سے پہلا قتل جس نے کیا تھا، فرمایا آج جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں ان کی سزا اسے بھی ملے گی، وہ بھی ان میں شامل ہے، ان کے اندر اس کا حصہ ضرور ہے کیونکہ اس کی ابتدا اس نے کی تھی۔ تو سامعین ذیبقار، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اس ماحول کے اندر کوئی بھی ایسا کام آئے، کوئی بھی ایسا طریقہ جو ہے اس کو اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے برائی جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے۔ اگر کوئی آپ سے سخت طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان میں آپ برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا۔ سورہ نور آیت نمبر 30 ارشاد باری تعالی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھیں۔ مسلمان مرد جو ہے ان کی شان کیا ہے کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے بلا ارادہ، کہ اس کا ارادہ نہ تھا، بس نظر پڑ گئی اور اس نے اپنی نظر کو فوراً پھیر لیا، فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا، ایسی عبادت کرنے کا موقع دے گا کہ جس عبادت کا مزہ وہ حاصل کرے گا، جس عبادت کا وہ لطف حاصل کرے گا، مزہ حاصل کرے گا۔ کس شخص کو جس نے کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھا، ارادہ کرنے اچانک نظر پڑ گئی اور اس نے اپنی نظر کو پھیر دیا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی توفیق دے گا۔ اور پھر یہ صرف مرد کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلی آیت جو ہے
آیت نمبر 31 اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ام المومنین ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پردے کرنے کا حکم دیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتی اور پہچان نہیں سکتی؟ اور پھر اسی طرح حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، یہ مومنوں کی ماؤں کا عمل ہے کہ جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، کسی کو پہچان نہیں سکتا، وہ اس سے بھی پردہ کر رہی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک کا وصال ہوا اور میرے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں عام روٹین کے مطابق جایا کرتی تھی، کیوں کہ وہ میرے شوہر ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اور ان کو بھی اسی حجرے میں لایا گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں پھر بھی اسی روٹین میں چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا باپ ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب اسی حجرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ باپردہ ہو کر، بڑی چادر اوڑھ کر اس حجرے میں داخل ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ یہ ہماری مائیں ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے، اور اگر کوئی اس دنیا سے ظاہری حیات میں چلا گیا ہے تو اس سے بھی پردہ ہے۔ تو انہی ماؤں کی بیٹیاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نام لینے والی ہیں، ان سے محبت کرنے والیاں جو ہیں، آج کس طرح بازار کی رونق بن سکتی ہے۔ آج ہم سب کو یہ جو پردے کے احکامات ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، ان احکامات کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم خود اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ آج کل پورا عالم کفر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو امت مسلمہ پر حملہ کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا لباس تبدیل کر رہا ہے، اور اس سازش کے اندر نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی شامل ہیں۔ جس طرح عورت بن سنور کر بازار میں نکل رہی ہے، اسی طرح جو مرد ہیں وہ بھی اسلامی لباس پہن کر آج کل گھٹن محسوس کرتا ہے، اور وہ بھی مغرب کی تہذیب کو اپنا رہا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس انداز میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کیا وہ باپردہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کا عمل مبارک کیا تھا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا، آخری وقت تھا، تو آپ کو پریشانی تھی۔ کس بات کی پریشانی تھی؟ کہ ساری عمر میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، کسی غیر محرم کی نظر نہ مجھ پر پڑی ہے اور نہ ہی میری نظر کسی غیر محرم پر پڑی ہے۔ اس طرح میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، اور اب تشویش لاحق تھی کہ جب کفن دفن کا انتظام ہوگا تو کہیں غیر مردوں کی نظریں نہ پڑے میرے کفن پر۔ اس قدر اہتمام کرتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماء بنت عمیس آپ نے عرض کی کہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ درختوں سے شاخیں اتارتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ان کو ڈالتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈولی کی سی صورت بن جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کھجور کی شاخیں منگوائیں، ان کو آپس میں جوڑ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کے سیدہ طیبہ طاہرہ کو دکھایا، اور جب دکھایا نا تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور مسکرائیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا پردہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وصال کے بعد یہی وہ مسکراہٹ تھی جو سیدہ کے چہرے پر ہم نے دیکھی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو اس قدر پردے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اور پھر حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا اور آپ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے۔ اور کس طرح حاضر ہوتی ہے؟ باپردہ ہو کر، نقاب کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور معلومات حاصل کرتی ہے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اس غم کے وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں آپ نقاب کر رہی ہو؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، یاد رکھو اپنی حیات تو نہیں کھویا، میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے لیکن میری حیات جو ہے وہ اب بھی میرے پاس ہے۔ یہ وہ اسلام کی عورتیں ہیں جن کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جو پردہ ہے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہ پردہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، یہ لباس ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ جو ہے یہ ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ عورت کا جو لباس ہے کہ اس کو چار چاند لگانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عورت کا لباس اس کی ناموس کا محافظ ہے، عورت کا لباس اس کی حیا کا ضامن ہے، عورت کا لباس اس کی عزت میں، اس کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے، عورت کا لباس گندی اور غلیظ نظروں سے عورت کو بچاتا ہے۔ اگر عورت باحیا ہوگی، باپردہ ہوگی تو لوگوں کی گندی نظروں سے اور غلیظ نظروں سے اس کا پردہ اسے بچا لے گا۔ اور اگر عورت نے وہ حیا والی چادر جو ہے اپنے سر سے سرکا دی، اسے اتار دیا، تو پھر یاد رکھو اس کی ناموس، اس کی عزت، اس کی توقیر جو ہے وہ ہوس کے پجاریوں کی نظروں میں آ جائے گی، اور اس کے پاس نہ اس کی ناموس باقی بچے گی، نہ اس کی عزت رہے گی، اور نہ ہی اس کی توقیر ہوگی اس کے پاس۔
آج پورا کفر مل کر امت مسلمہ سے اسی حیا کو ختم کر رہا ہے۔ عورتیں بن سمجھ کر بازار کی رونق بن رہی ہیں اور مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ عورت بن سمجھ کر بازار میں نکلی اور مردوں نے کیا کیا، وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے فیشن کے نام پر اپنی ہی ماں بہن بیٹی کو اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اور شارٹ نکل وہ پہن کر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ہی بہنوں کو ہم کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم نے لباس کون سا پہنا ہوتا ہے۔ آج کے نوجوان کو اپنے سطر کے بارے میں بھی علم نہیں۔ سطر عورت جو ہے وہ کیا ہے مرد کے لیے، کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے مرد کا۔ اور آج مرد کیا کر رہے ہیں، اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی نکریں پہن کر باہر بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور نہ صرف اکیلے بلکہ اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ وہ باہر نکل رہے ہیں۔ تو جب مرد کی اپنی حالت یہ ہوگی تو پھر وہ کسی کو حیا کا درس کس طرح دے سکتا ہے؟ تو آج ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے، تو جس کی نظروں میں حیا ہی نہیں تو سمجھ لو ایمان کا ایک حصہ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی امتیازی شان ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہے، اور دین اسلام جو ہے اس کی خصوصیت، اس کی پہچان اور اس کی شان جو ہے وہ فقط شرم و حیا ہے۔ یہ دین اسلام کی شان ہے، یہ دین اسلام کی پہچان ہے، شرم و حیا۔ لیکن آج وہی شرم و حیا جو ہے وہ جاتی رہی حضرت انسان سے۔ دشمن اپنے پورے وسائل اور پوری قوت استعمال کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ عبادات کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک لومڑی، جانوروں میں اس کو بڑا چالاک جانور کہا جاتا ہے۔ ایک لومڑی ایک گڑھے کے اندر گر گئی۔ اب وہاں سے اس نے نکلنے کی بڑی کوشش کی، بڑی چھلانگیں لگائی، بڑی تدبیریں اختیار کی، لیکن وہ وہاں سے نکل نہ سکا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ اسی گڑھے کے اندر جس میں وہ گری ہے اس کے قریب ایک گدھا ہے۔ تو اس نے فوراً اسی گڑھے کی دیواروں سے لپٹ کر اس گڑھے کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ اب جو گدھا باہر تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا پتہ نہیں اس گڑھے میں کیا ہے، اتنی تعریفیں کر رہی ہے اس کی۔ تو اس نے بھی فوراً اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگائی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو لومڑی نے کیا کیا، اس نے چھلانگ لگائی گدھے کے اوپر، اور پھر وہاں سے چھلانگ لگائی اور گڑھے سے باہر نکل آئی۔ تو یاد رکھیں کہ جو عالم کفر ہے نا، اس نے امت مسلمہ کے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے کون سی سازش کی ہے کہ اس نے یہی کیا، اپنی پوری قوت صرف کی، تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی اور فکری طور پر بھی، ہر میدان میں اس نے اپنی پوری قوت لگا دی، اور وہی مکروہ چہرہ، لذت گناہ والا، بد کرداری، بد عملی، میخاری، زناکاری جو ہے، اس گندے گھڑے کو
اس نے خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے کر دیا کہ یہ لباس پہنو گے تو آزاد رہو گے، یہ لباس پہنو گے تو دم گھٹے گا۔ جس طرح کے آج کل فیشن زدہ لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور اکثر عورتوں کا یہ خیال ہے کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، دل کے اندر ایمان کا ہونا، دل کے اندر حیا کا ہونا، آنکھ کے اندر حیا کا ہونا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب عورت با پردہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ قول رسول جو ہے یہ پہنچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج اگر عورت بن سمر کر باہر نکلے گی تو کتنی نظریں اس پر پڑیں گی، اور ان نظروں کی کیفیت کیا ہوگی یہ خدا جانتا ہے۔ اگر تو اچانک نظر پڑ گئی اور کسی مرد صالح نے اپنی نظر کو پھیر دیا اور دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھا تو فرمایا اللہ اسے اس کا اجر دے گا۔ اور اگر کوئی ٹکٹکی لگا کر دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا جو دیکھنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، پردہ کر کے کیا کرنا ہے؟ دل کے اندر نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ کر کے کیا کرنا ہے؟ یہی وہ پردہ ہے جس سے مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ آج عورتیں فیشن کے نام پر اپنا لباس اس طرح کا لباس پہنتی ہیں کہ جو مرد ہیں وہ دیکھ کر شرما جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چھپنے کا حکم دیا۔ عورت کا معنی ہی یہ ہے، اور پھر وہ عورت اور نکلے بازار میں۔ یہ باتیں آج ہم سب کو سوچنی چاہیے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حالات ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، تو یاد رکھو معاشرے سے ہم نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ معاشرہ ہے۔ ہم سب سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ ہمیں نہیں بناتا بلکہ ہم نے مل کر ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے۔ اگر ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں گے تو معاشرہ خود بخود صاف ہو جائے گا، لیکن اگر ہماری نظروں میں ہی حیا نہ رہے تو پھر معاشرہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کس طرح یہ معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم کو دیکھنا، حوث کی نظر، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کان کا زنا کیا ہے؟ فرمایا حرام آواز کا سننا، حرام آواز کا سننا یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور پھر فرمایا زبان کا زنا کیا ہے؟ ناجائز کلام کرنا، ناجائز کلام کرنا، بد کلامی کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ اور فرمایا ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ ناجائز چیز کو پکڑنا۔ اور پاؤں کا گناہ کیا ہے؟
کہ حرام کام کی طرف چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے، کہ جسم کے ایک ایک حصے کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ زنا جو ہے وہ فقط شرمگاہوں کے مل جانے سے نہیں، بلکہ آنکھ کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا بھی زنا ہے۔ کیا مطلب کہ انسان کو اپنے پورے جسم کی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی حفاظت کرنا ہوگا، ہر حصے کے اندر حیا کو رکھنا ہوگا۔ جب ہر حصے میں حیا ہوگی نا تو پھر ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ خود بخود درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے جسم کے ہر حصے کے اندر حیا نہ ہوئی تو پھر کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ غلط کاری کے اندر مبتلا ہوگا، ہاں وہ کسی بھی انداز میں کیوں نہ ہو۔ تو لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے، سب سے پہلے ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے اندر حیا کو لے کر آئے، کیونکہ یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حیا ہمارے اندر ہوگی تو سمجھو ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور پھر نبی پاک کا فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص سے حیا رخصت ہو گئی، کہ جس شخص سے حیا نکل گئی، اب وہ جو مرضی کرتا رہے، اب وہ جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ حیا اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کسی بھی اچھائی کی توقع اس سے کرنا کہ یہ کوئی اچھا کام کرے گا، اچھا تو وہی کرے گا جس کے اندر حیا ہو، اور جس کے اندر حیا ہے ہی نہیں، آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرے گا؟ لہذا ایسے عمل کریں جن سے آپ کے دل میں، دماغ میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں اور پاؤں میں حیا آ جائے۔ اور جب یہ حیا آ جائے گی تو خود بخود آپ کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، خود بخود آپ کی نظریں جو ہے وہ جھک جائیں گی، کیونکہ آپ کے اندر حیا ہے۔ اور اگر حیا نہ رہے گی تو پھر آپ کی نظریں بھی جھکی نہیں رہیں گی، بلکہ یہ نظریں اٹھی ہوئی ہوں گی، اور رستے میں آتے جاتے کیا معاملہ ہوگا کہ کسی کے گھر کا دروازہ جب کھلا ہوگا تو آپ کی نظریں اس گھر کے اندر داخل ہوں، حالانکہ کام آپ کا کوئی اور ہے، جا آپ کہیں اور رہے، لیکن چونکہ نظر میں حیا نہیں ہے تو لہذا رستے میں اگر کسی کا کوئی گھر آتا ہے اور اس کا دروازہ کھلا ہے تو آپ کی نظریں اس گھر کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ آپ دین اسلام سے دور ہیں، جو دین اسلام کی تعلیم ہے آپ اس سے دور ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جب ہم نے رستے سے گزرنا ہے تو اس رستے سے گزرنے کے آداب کیا ہے۔ ہم نے اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے، دروازہ کھلا ہے تو کھلا رہے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ تو جو شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس بیماری کا علاج کرے، اس سے پہلے کہ یہ بیماری جو ہے یہ ناسور بن جائے، اس گدھے کی طرح نہ بنے کہ جس کے سامنے تعریف کی گئی اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا، فہم و ادراک سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور وہ دین اسلام جس کی پہچان شرم و حیا ہے، جس کی شان شرم و حیا ہے، ہمیں اس دین کو اس طرح اپنانا چاہیے کہ شرم و حیا جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں ہونی چاہیے۔ یہی وہ شرم و حیا ہے جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ یہ حیا جو ہے یہ ساری کی ساری خیر ہے، بھلائی ہے،
اور جس کے اندر خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اسی کے لیے جنت ہوگی۔ پتا چلا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو حیادار بن جاؤ۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نظر سے مت دیکھو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھو۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 4 مقام عورت کے بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کے 4 مقام ہیں مرد کی نظر میں، 5واں کوئی نہیں ہے۔ وہ 4 مقام کیا ہے؟ پہلے نمبر پر فرمایا اگر وہ عورت تم سے بڑی ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھو، ماں کا درجہ دو اسے۔ اگر تم سے تمہارے ہم عمر ہے تو بہن کا درجہ دو اسے، اور اگر تم سے عمر میں چھوٹی ہے تو اسے بیٹی کا درجہ دو، اور وہ عورت جو تمہارے نکاح میں آ جائے اسے بیوی کا درجہ دو۔ میں یہ 4 مقام عورت کے مرد کی نظر میں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی 5واں مقام نہیں۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے معاملات رائج ہو چکے ہیں کہ جن سے ہم خود نظریں نہیں ملا پاتے۔ وقتی طور پر یہ لذت گناہ، چونکہ عالم کفر جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اس نے خوبصورت کر کے ہمارے سامنے رکھی، خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا ان کو، اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے اس گڑھے کے اندر چھلانگ لگا دی کہ جس گڑھے سے ہم نکل نہیں سکتے۔ اس لیے سوچیں سمجھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، خود بھی باپردہ ہو، اپنا لباس بھی اسلامی لباس ہو، اور جس گھر کے ہم سربراہ ہیں اس گھر کے اندر بھی ہر فرد کا، خواہ وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی کی شکل میں ہے، سب کا لباس جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر پر ہونا چاہیے، باپردہ لباس ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم نے ان چیزوں پر غور نہ کیا تو یاد رکھیں اس کا ازالہ جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو کرنا ہوگا۔ جب ہر نظر میں بے حیائی ہوگی تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا۔ جس معاشرے کے اندر ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی عزت محفوظ نہ ہو، پھر اس معاشرے سے آپ کیا توقع کریں؟ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سے خبریں آتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی سکول میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پیچھے کر دیا، اور یہ حیوانگی، یہ درندگی، یہ فحاشی، یہ عریانی جو ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم ضرور قصوروار ہیں، کیونکہ اس معاشرے کے ہم ہر فرد، اکیلا میں اور آپ نہیں، ہر فرد اس معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ جہاں پر اس کا اختیار ہے وہاں پر وہ باپردہ ماحول جو ہے اسے تشکیل دے۔ اور اگر ہم اپنی اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کریں گے، اپنے ماحول کو باپردہ نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کے حادثے اور سانحے جو ہیں وہ روز بروز ہوتے ہی رہیں گے۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو حیا کو اپنی آنکھوں میں سنبھال، پردے کا اہتمام کرو۔ آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں آزادی کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر اپنا لباس تبدیل کر رہی ہیں، اپنے خیالات کو تبدیل کر رہی ہیں، اپنی عزت کے نام پر، مرتبے اور مقام کے نام پر
مردوں کے مقابلے میں آنے کے نام پر۔ تو یاد رکھے دین اسلام نے وہ کون سی عزت ہے، وہ کون سا مرتبہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جو دین اسلام نے عورت کو نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا درجہ ایک عورت کو دیا اور اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا۔ کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کلندر ہو، اوتاد ہو، جو بھی ہو، اس کی جنت جو ہے وہ اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ایک عورت کو کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت کو بیٹی ہونے کا مقام دیا، ایک عورت کو بہن ہونے کا درجہ دیا، ایک عورت کو بیوی ہونے کا درجہ دیا۔ یہ سارے درجے جو ہیں یہ اسلام نے دیے ہیں، یہ ساری عزتیں اسلام نے دی ہیں عورتوں کو۔ اب کون سی ایسی عزت ہے جس کے پیچھے عورت بھاگ رہی ہے کہ میرے پاس وہ نہیں، میں اس کو حاصل کرنا چاہتی ہوں؟ یاد رکھے عورت کو جو عزت دین اسلام نے دی ہے آج تک کسی اور نے نہیں دی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے ارد گرد جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم اپنے اپنے اختیار کو استعمال کریں اور اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں اور اسلامی حدود میں رہتے ہوئے پردے کا حکم دیں۔ ان کا لباس، ان کا کردار، ان کا اخلاق اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو ہمارے سامنے نمونہ ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کتاب ضرور رکھے جس میں پردے کے احکام ہوں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں کچھ۔ سیدہ کی سیرت کو پڑھیں، امہات المؤمنین جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے پردے کو پڑھیں، ان کے پردے کا عالم کیا ہے۔ ہماری مائیں تو جو وفات شدہ ہیں، جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرتی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں جو زندہ لوگ ہیں ان سے بھی پردہ نہیں کرتی۔ سامعین ذکرگار، آج کے خطبہ جمعہ کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، اور جہاں تک ہمارا پاس چلتا ہے، جہاں تک ہمارا اختیار ہے، وہاں تک ہم باپردہ ماحول جو ہے اس کو تشکیل دیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا